بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا صدق الله العلي العظيم۔ موضوع گفتگو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے عقبہ کے واقعے سے ریلیٹڈ یا بالفاظ دیگر اصحاب عقبہ سے ریلیٹڈ۔ اب یہ واقعہ کیا ہے تو بڑی تیزی سے اس کا ذکر کریں، اگر کوئی آج سن رہا ہے تو اسے کلیئر ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے ندا دی، کب کہ جب دو راستے موجود تھے، ایک راستہ بہت ہی خطرناک تھا اور ایک راستہ سادہ اور عام سا راستہ تھا۔ 30,000 کی فوج تھی، آپ نے حکم دیا کہ صرف میں اور عمار اور حذیفہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمار اور جناب حذیفہ خطرناک راستے سے، گھاٹی والے راستے سے گئے، اور باقی جو 30,000 کی تقریباً فوج تھی وہ عام اور سادے راستے سے گئے۔ اب ایسا آپ نے کیوں فرمایا؟ تو واضح سی بات ہے کہ یہ ایک امتحان تھا تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ قبول کرتے ہیں کون لوگ نہیں کرتے۔ اسی طرح سے جب ایک جگہ پہنچے اور جہاں پر پانی کی کمی تھی اور ایک پہاڑ سے تھوڑا تھوڑا پانی چٹان سے گرتا تھا اور وہ 2-3 آدمیوں کے لیے کافی تھا، وہاں جا کے آپ نے گو کے بعد میں معجزہ دکھایا اور سب کو پانی پلایا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کوئی مجھ سے پہلے وہاں پر نہ پہنچے، اور وہاں پر بھی کچھ لوگ پہنچ چکے تھے۔ تو جب آپ گھاٹی سے گزرے تو وہاں سے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ افراد یا 12 تھے یا 13 یا 14 یا 15، ان کو پہچان لیا تھا، ان کی سواریوں کو پہچان لیا تھا جناب عمار نے اور جناب حذیفہ یمان نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلا شک پہچان چکے تھے، اور یہ وہ افراد تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جب آپ نے منادی فرمائی تھی کوئی مجھ سے پہلے وہاں پر نہ پہنچے اور پانی نہ پیے، تو کچھ لوگ وہاں پر پہنچے اور وہ پانی پی گئے تھے، تو آپ نے ان سب پر لعنت فرمائی تھی۔ ان کا علم بہت سارے اصحاب کو تھا، اور خصوصاً جناب عمار اور جناب حذیفہ کو تھا۔ اب عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے، اور اصحاب کو بھی علم تھا، اور اس موضوع کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ اور اس وقت ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ حضرت عمار نے اور خصوصاً حضرت حذیفہ یمان نے اس موضوع کو ڈسکس اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ہم ڈسکشن کریں حضرت حذیفہ الیمان کے بارے میں۔ ان کے والد ماجد بھی جنگ احد میں شہید ہوئے، اور اسی طرح سے یہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے تھے، اور جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ اب وہ تقریباً 7-8 افراد تھے، ان میں سے ایک تھے جناب حضرت حذیفہ ابن یمان۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ مولا امیر المؤمنین کے ساتھ رہے، حتیٰ انہوں نے اپنے 2 فرزندوں کو، اپنے تمام بچوں کو نصیحت کی تھی کہ مولا امیر المؤمنین کا ساتھ دیں۔ ان میں سے 2 یا 1 جنگ صفین میں مولا امیر المؤمنین کی فوج میں رہتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا جناب سعد اور ایک کا نام تھا جناب صفان، اور بعض جگہ یہ ہے کہ جناب صفان جنگ صفین میں شہید ہوئے اور جناب سعد قیام توابین میں، یعنی شہادت امام حسین کے بعد جو قیام توابین تھا اس میں شہید ہوئے۔ تو جناب حذیفہ یمان مولا امیر المؤمنین کے ساتھ رہے، جنگ صفین جمل اور میں انہوں نے شرکت نہیں کی، کیونکہ وہ تیسرے خلیفہ کی شہادت یا قتل کے تقریباً 40ویں دن دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب ان کی وفات کے بارے میں بھی ڈسکشن ہے جو اس وقت ہم نہیں کر رہے، کہ وہ 40ویں دن یعنی 28 محرم کو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔
البتہ خود جناب حذیفہ یمان سے ایک اور واقعہ منسوب ہے، اور وہ واقعہ یہ کہ 1931 میں کہ جس وقت مرجعیت تھی دنیا اسلام میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کی، تو اس وقت جو ان کے حرم کے انچارج تھے، اور اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی کے جو حرم کے انچارج تھے، ان کا نام تھا ہادی الجبوری، اور وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو یہ قبر مطہر تھی جناب حذیفہ کی، یہ دجلہ کے پاس تھی، اور انہی کے ساتھ ساتھ تھے جناب حضرت عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اور جب ان کی قبر کے پاس پانی آ گیا تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی نے حکم دیا کہ ان کی قبر کو منتقل کر دیا جائے دوسری جگہ، لہٰذا دوسری جگہ جو منتخب کی گئی وہ تھی جناب حضرت سلمان فارسی کے پاس۔ اور ان کی جب قبر کو کھودا گیا منتقل کرنے کے درمیان، تو ان کا دونوں کے جنازے بالکل صحیح و سالم تھے۔ آج بھی آپ کو ان کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی تصاویر مل جائیں گی، لیکن جو آپ کی اصل خصوصیت تھی وہ تھی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے والہانہ محبت، اور یہی آپ نے اپنے بچوں کو درس دیا۔ اور اسی طرح سے تاریخ میں بیان ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری کہ جنہیں جناب عثمان نے جلا وطن کر دیا تھا، ان کی وفات تو ایک بیابان میں ہوئی، لیکن ان کی نماز جنازہ میں آپ نے شرکت فرمائی۔ اب جناب حضرت حذیفہ یمان کے بارے میں ذہن میں رہے کہ وہ رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ان کے علاوہ بھی اصحاب تھے کہ جو جانتے تھے۔ اب تیزی سے آپ کے سامنے بعض موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو پہلے بھی کر چکے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ حضرت حذیفہ یمان کو جان کا خطرہ تھا، لہٰذا وہ بہت سارے موضوعات کو ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت کے تقریباً 40 دن کے بعد یا 39 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے ہی وہ شدید بیمار تھے، اور وہ بیماری چلتی رہی یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آپ کے سامنے ایک حوالہ ہے تاریخ ابن کثیر کہ جو ترجمہ ہے البدایہ والنہایہ کا، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر ہے 37، اور آپ کے سامنے ہے پانی کا معجزہ۔ یہ وہی موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تبوک سے، تو اس وقت آپ کو قتل کی کوشش کی گئی، اور اسی سفر کا یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ نے منادی فرمائی کہ کوئی پانی پینے نہ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ پہلے سے پہنچ گئے اور سب پانی پی گئے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ منافقین کا ایک گروہ اس کی طرف سبقت کر گیا، اور جو کچھ اس میں تھا پی گیا۔ پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اس میں کوئی چیز نہ پائی۔ آپ نے فرمایا، ہم سے پہلے اس پانی کی طرف کون آیا تھا؟ آپ سے عرض کیا گیا کہ فلان فلان آدمی آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں نے انہیں آگاہ نہیں کیا تھا کہ وہ میرے وہاں آنے تک اس سے پانی نہ پئیں؟ پھر آپ نے ان پر لعنت کی اور انہیں بد دعا دی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ فوج کو بھی معلوم تھا کہ کون لوگ وہاں آئے اور کنہوں نے حکم عدولی کی اور پانی پی لیا۔ یہ بالکل وہی امتحان تھا کہ جو سابقہ انبیاء بھی امتحان لیتے تھے اپنی امتوں سے، تو یہ بھی ایک امتحان تھا، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے اور اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ ایسے افراد کو جو رسول کی اطاعت نہ کرتے ہوں ان سے دین نہ لیا جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فلاں جو لوگ تھے انہیں کوئی نہیں جانتا؟ تو جواب یہ ہے کہ انہیں فوج جانتی تھی، اور یہ وہ منافق نہیں تھے کہ جو مشہور تھے۔ لہٰذا اگر یہ وہ منافق جو مشہور منافق ابن سلول وغیرہ ہوتے تو ان کے ناموں کو چھپانے کی ضرورت نہ ہوتی، اور نہ ہی ان کے ناموں کو کھولنے کے خوف کا احساس جناب حذیفہ یمان فرماتے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ان کا نام لوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرا حوالہ ہے آپ کے سامنے تفسیر در المنصور کا، اور سورہ توبہ کے ضمن میں صفحہ نمبر 448 اور 449 میں، اور 449 میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، فقال النبی لحذیفہ هل عرفت یا حذیفہ من هؤلاء الرہط، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جناب حذیفہ سے، هل عرفت یا حذیفہ، آیا تم نے پہچان لیا، من هؤلاء الرہط،
کہ یہ کون لوگ تھے، کن کی سواریاں تھیں. او احدا منہم فقال حذیفہ عرفت راحلۃ فلان و فلان، کہ میں نے پہچان لیا فلان اور فلان کی سواریوں کو. اب یہاں پر حضرت حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بشارت ہے کہ جس کا ذکر ہوا جلد نمبر 3 صحیح مسلم میں. اور آپ کے سامنے اس وقت جو ترجمہ ہے وہ مولانا عابد الرحمن صدیقی کاندھلوی صاحب کا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 47 اور 48 کتاب الامارہ، اور حدیث نمبر ہے 87 ان کی ترتیب کے حساب سے. اب یہاں پر موضوع یہ ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم برائی میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھلائی دی، اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد بھی بھلائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد بھی برائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کیسے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد وہ لوگ حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہ چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہ کریں گے، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے سے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایسے زمانے کو پالوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا حاکم کی بات سن اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کر، اگرچہ وہ تیری کمر توڑ دے اور تیرا سب مال چھین لے، پھر بھی تو اس کی بات سنے اور اس کی فرما برداری کیے جا. یہ وہ روایت ہے کہ جسے عموماً ہمارے برادران اہل سنت کے علماء فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی بادشاہوں کی اطاعت کے لیے اس کو مس یوز کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر کوئی مطلقاً قانون بیان نہیں ہو رہا کہ فاسقوں اور فاجروں اور ظالموں کی اطاعت کی جائے، بلکہ جناب حذیفہ سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس وقت اپنی جان کو بچانا اور ان کی بات کو ماننا. لیکن یہاں پر اطاعت اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کے غلط کاموں کو انجام دینا، بلکہ یہاں پر وہ والی کیفیت ہے کہ جو اصحاب کہف کی ہے دربار میں، یعنی ایک تقیہ والی کیفیت. تو یاد رکھیں کہ تقیہ اور منافقت دونوں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، 180 ڈگری کا فرق ہے. منافقت میں کفر کو چھپایا جاتا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور تقیہ میں ایمان کو چھپایا جاتا ہے اور جان کو بچانے کے لیے کفر کو ظاہر کیا جاتا ہے. جیسے کہ اصحاب کہف اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے مومن تھے. تو جناب حذیفہ کو بھی حکم تھا کہ اپنی جان کو بچاؤ اور خاموش رہو. اب آگے بھی روایتیں آئیں گی کہ ان کی جان کو خطرہ تھا. اب آپ کے سامنے عربی کا متن ہے صحیح مسلم کا. قلت یا رسول اللہ انا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الخير وذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بالسنة وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. اب یہاں پر یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر یہ کوئی قانون کے طور پر ہے تو پھر تو یہاں پر سوال کرنا چاہیے کہ مولا امیر المومنین تو قطعاً عادل تھے، نفس رسول تھے، تو ان کی اطاعت تو نہ حضرت عائشہ نے فرمائی نہ معاویہ نے فرمائی. بس اس روایت کو مس یوز کیا جاتا ہے خصوصاً اس وقت سعودی عرب اور عرب علاقوں میں، اور جہاں پر بھی بادشاہت ہوتی ہے حاکموں کو سپورٹ کرنے کے لیے. اب اگر اس روایت کو اسی معنی میں لیا جائے اور اطاعت کے معنی میں لیا جائے تو پھر تو پاکستان یا دیگر ممالک میں جہاں پر بھی حاکم ہیں انہیں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے. اب جو زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب صحیح بخاری کی ایک روایت ہے
جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 361، اور یہ ترجمہ ہے مولانا محمد داؤد راز صاحب کا، اور حدیث نمبر ہے 7113۔ آپ فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان نے بیان کیا کہ آج کل کے منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بدتر ہیں۔ اس وقت چھپاتے تھے اور آج اس کا کھلا اظہار کرتے ہیں۔ اگلی روایت 7114، تو یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نفاق تھا، آج تو ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا ہے۔ یعنی یہ اس زمانے کی حالت ہو چکی تھی کہ نفاق بھی کھل کے ہو رہا تھا۔ اور یاد رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم اسلام میں نفاق کو پہچاننے کا جو معیار قرار دیا ہے وہ ہے حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں بہت واضح کہ اس زمانے میں مولا امیر المؤمنین اور باقی اہل بیت علیہم السلام پر ظلم ہوا کہ بلا شک پورے خاندان رسالت کو قتل کر دیا گیا، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ نفاق کتنے عروج پر تھا۔ اور اب یہاں پر ڈسکس کریں کہ جتنے بھی اصحاب تھے، اس موضوع کو ڈسکس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ کیا اہمیت ہے حضرت حذیفہ کی، تو یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشین مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو مدینے میں بنا کے چھوڑ کے آئے تھے اور اپنے ساتھ گھاٹی میں لے کے چلے فقط حضرت عمار کو اور حضرت حذیفہ کو۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیں عقلی قانون کے حساب سے، اور حضرت حذیفہ کے بھی علم کے مطابق اور جو اصحاب کی روش تھی اس کے مطابق کیا قانون تھا، وہ یہ کہ اب جو 30,000 کی فوج ہے تو یہ مولا امیر المومنین جناب حذیفہ اور جناب عمار کے علاوہ جتنے افراد ہیں اس فوج میں، یعنی جو تبوک میں گئے، یہ سب کے سب مشکوک ہو جائیں گے۔ اب یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان 12 13 یا 14 یا 15 اور ان لوگوں کی وجہ سے کہ جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی اور جو آپ کی حکم عدولی کرتے ہوئے پہلے پہنچ کے پانی کو پی گئے، ان کو چھوڑنے کے لیے سب کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ان سب کے دامن کو تھامنے کے لیے ان منافقوں کے دامن کو تھام لیا جائے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ تو اب ممکن ہے کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام بتا دینے چاہیے تھے، تو وہ اگر نام بتاتے 10 کے 20 کے 50 کے 100 کے 1000 کے 10,000 کے اور لسٹیں بنا کے دے بھی دیتے تو آج یہ ڈسکشن ہوتا کہ کون سی لسٹ صحیح ہے، کس کتاب میں صحیح ہے، اس میں یہ ہیں اس میں وہ ہیں، تو کریں تو کیا کریں۔ لہٰذا آپ نے اپنے اصحاب کو کلیئر کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے، اور تمام مسلمانوں کو اس دور میں اور آنے والے دور میں اور آج سے لے کے قیامت تک کے لیے ایک ٹیسٹ دیا کہ اس کے ذریعے سے پہچانا جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، اور وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ٹیسٹ کیا جائے گا محبت اور مودت اہل بیت کی، اور خصوصاً مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی۔ لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی کہ ان افراد کا نام لے کے ان کو ہی محدود کر دیا جائے اور بعد میں اختلاف ہو کہ عالم اسلام میں ان کے علاوہ کوئی منافق نہیں ہے۔ نہیں، عالم اسلام میں بہت منافق تھے اور ہیں، اور علامت یہ ہے کہ جو بھی مولا امیر المومنین سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ اب بغض دل کی چیز ہے، اگر کوئی گالی دے، لعنتیں بھیجے اور خصوصاً ممبروں سے لعنتیں بھیجوائے اور پھر جنگیں کرے تو وہ تو بلا شک منافق ہیں۔ ان کے نفاق میں تو شک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی اور ان کے قول کی مخالفت کرنا ہے۔ سنن ابی داؤد آپ کے سامنے ہے، اور اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 257 اور حدیث نمبر ہے 4243۔ سیدنا حذیفہ بن یمان نے بیان کیا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی حقیقتاً بھول گئے ہیں یا بھولے ہوئے بنے ہوئے ہیں۔ کہ یہاں پر آپ فرماتے ہیں قال حذیفہ ابن الیمان واللہ ما ادری انسی اصحابی ام تناسوا، یعنی میرے ساتھی واقعاً بھول گئے ہیں یا بھولے ہوئے بن رہے ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا ختم ہونے تک آنے والے فتنوں کے قائدین
جن کے ساتھ 300 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نے ان کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں تک کے نام بتا دیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ چیز صرف جناب حضرت حذیفہ کو نہیں بتائی اور بعض اصحاب کو بھی بتائی تھی، اور انہی کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان شکوہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھی ہیں یہ واقعاً بھول گئے ہیں یا بھولے ہوئے بن رہے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ تھے کہ جو فتنہ گر تھے، منافق تھے، ان کے ناموں کو چھپا رہے تھے کچھ اصحاب، اور حضرت حذیفہ ناراض ہو رہے تھے۔ اور یہ لوگ سادے لوگ نہیں تھے، ان کے ساتھ ساتھ کم سے کم 300 افراد یا اس سے زیادہ افراد تھے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ راز فقط حضرت حذیفہ الیمان کے پاس نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کو بھی بتایا تھا، لیکن کچھ لوگ چھپا گئے، اور کیونکہ اہل بیت کے طرفداروں کی قلت ہو گئی تھی، اور جس طرح سے حضرت مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا گیا تھا، جس طرح سے حضرت عمار کو قتل کر دیا بعد میں، جس طرح سے جناب ابو ذر کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، تو یہ چیزیں ساتھ تھیں، یہ سامنے تھیں اصحاب کے، لہٰذا جان کا خطرہ تھا۔ اب اگر یہ جو اگلی روایتیں آ رہی ہیں جناب حضرت حذیفہ کی جان کے خطرے کے بارے میں اور ان کی بات کو نہ سننے کے بارے میں، تو اس روایت ابو داؤد سے پتہ چل گیا کہ اصحاب میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کو پتہ تھا، اور جناب حضرت حذیفہ اس وقت اعتراض فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے اور کیا یہ بھول گئے ہیں۔ اس کے معنی ہیں کچھ افراد اس زمانے میں ایسے تھے کہ جن کے نام لینا مشکل تھا اور وہ پاور میں آ چکے تھے، اور ان کے پاس کم سے کم 300 افراد یا اس سے زیادہ تھے، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گروہ کے کسی نہ کسی ایک قائد اور رہبر اور لیڈر کا قیامت تک کے لیے بتا دیا تھا کہ کون کیا ہوگا، کون سے قبیلے کا ہوگا، کس قسم کا فتنہ کرے گا۔ اب آپ کے سامنے ہے کنز العمال کی جلد نمبر 7۔ تو پہلے آپ کے سامنے اردو کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں، اور یہاں پر موضوع یہ ہے کہ حضرت حذیفہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ اگر میں کچھ بتاؤں تو تم میں سے سب کے سب میری بات کو نہیں مانو گے، مجھے جھٹلا دو گے، اور یہاں پر محاورتاً کہہ رہے ہیں کہ تم تینوں میں سے تینوں جھٹلا دو گے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہماری کلاس میں اگر 20 بچے ہوں اور وہ ہم سے کہیں کوئی اچھی ڈائٹ آپ بتائیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ کھانے کے عاشق ہیں اور یہ اپنے منہ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے، تو ہم کہیں گے محاورتاً، اگر وہ 20 ہیں تو ہم محاورتاً کہہ سکتے ہیں کہ تم 5 کو بھی اگر بتاؤں تو 5 میں سے 5 بھی میری بات نہیں مانو گے، اور محاورتاً ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم 1000 کو اگر بتاؤں تو 1000 میں سے ایک بھی نہیں مانے گا، اور محاورتاً ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم کو اگر بتاؤں 100 کو تو 100 میں سے کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا۔ تو یہ ایک جملہ ہوتا ہے محاورتاً کہ تم سب کے سب میری بات کو نہیں مانو گے۔ تو کنز العمال کے اردو ترجمے میں جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 160 اور حدیث نمبر ہے 36968۔ ایضاً ابو بختری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں تمہیں ایک حدیث سنائی، تمہارے 3 لوگ میری تکذیب کریں گے۔ ایک نوجوان انہیں دیکھ کر کھڑا ہوا اور کہا، جب ہم میں سے 3 لوگ تمہاری تکذیب کر دیں گے تو پھر تمہاری تصدیق کون کرے گا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و بھلائی کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر و برائی کے متعلق سوال کرتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ فرمایا، چونکہ جو شخص شر و برائی کا اعتراف کرتا ہے وہ بھلائی پر آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ اس تمام عزت اور وقار کے بعد ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے، اور یہ ان کی زندگی چلی ہے 36 ہجری 28 محرم تک، یعنی جناب عثمان کے قتل کے 40 تقریباً دن تک آپ زندہ رہے، اور اس سے پہلے ہی بیمار ہو چکے تھے۔ یہاں پر ایک ڈسکشن ہے کہ شاید انہیں بھی زہر دے دیا گیا تھا، لیکن اسے ہم ڈسکس نہیں کرتے، یہ ایک احتمال کی صورت میں ہے۔ اب اگر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس کا عربی متن کنز العمال کا جو آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 13
اور صفحہ نمبر ہے 349 اور حدیث نمبر ہے 36968. ایضاً عن ابی بختری قال حذیفۃ لو حدثتکم بحدیث لکذبنی ثلاثۃ اثلاسکم، کہ اگر میں تم سے کچھ کہوں تو تم تین میں سے تین مجھے جھٹلا دو گے. فنظر الیہ شاب فقال من یصدقک اذ کذبک ثلاثۃ اثلاسنا. فقال ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ كانوا يسألون عن رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر فقيل له ما حملك على ذلك فقال إنه من اعترف بالشر وقع في الخير. اب دوسری روایت کے جس میں آپ کے جان کے خطرے کا ذکر ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے 36969 اور کنز الاموال جلد 13 اور صفحہ نمبر 160. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی نہر کے کنارے ہوں، اب آپ تصور کریں کہ اگر میں کسی نہر کے کنارے ہوں، یعنی وہ بیٹھے ہیں کسی نہر کے کنارے، وہ مثال دے رہے ہیں، اور چلو بھر پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں، یعنی نہر کے کنارے ہیں اور چلو بھر پانی لینے کے لیے اس طرح سے نہر کی جانب ہاتھ بڑھاؤں، اس دوران میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ میں کیا جانتا ہوں. کیا جانتے تھے حضرت حذیفہ؟ جو سب سے مشہور چیزیں عالم اسلام میں کہ جو منافقین کو پہچانتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کیا جانتا ہوں. کتنی دیر میں؟ اتنی دیر میں کہ میں نہر کی جانب ہاتھ بڑھاؤں، اپنا چلو بڑھاؤں. یہاں پر مثال یہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ نام تو اگر 50 ہیں تو کیسے آپ لیتے، یا 10 ہیں تو 1 سیکنڈ میں کیسے لیتے. یہاں پر مراد یہ ہے محاورتاً، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آیا کلمح البصر او هو اقرب، پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی کم. تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ نہر کے کنارے اگر میں بیٹھا ہوں، یعنی یہ نہیں کہ نہر جو ہے وہ 1 میل دور ہے، میں اگر نہر کے کنارے بیٹھا ہوں اور چلو بنا کر نہر کی جانب ہاتھ بڑھاؤں، تو اس دوران تو میں بتا سکتا ہوں کہ کون کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے. پھر آپ کے سامنے پڑھتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اگر میں کسی نہر کے کنارے ہوں اور چلو بھر پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں، اس دوران میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ میں کیا جانتا ہوں. اگلی چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور جب تک میرا ہاتھ میرے منہ تک پہنچے حتیٰ کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنا ہاتھ میں نہر تک لے جاؤں تو میں بتا سکتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ یعنی منافقوں کے نام. لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ یہ میرے منہ تک آئے گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا. یعنی آپ کو اتنا خوف تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں نے کچھ نام لے دیے. اور کتنی جلدی قتل کر دیا جائے گا؟ میں اتنی جلدی نام لوں گا اور اتنی جلدی مجھے قتل کر دیا جائے گا. اب کنز الاموال میں جلد نمبر 13 جو عربی متن آپ کے سامنے ہے 36969 عن حذیفہ قال لو كنت على شاطئ النهر وقد مددت يدي لأغترف فحدثتكم بكل ما أعلم وما وصلت يدي إلى فمي حتى أقتلا. کہ اس سے پہلے کہ میرا گھونٹ، میرے یہ چلو میرے منہ تک آئے، مجھے قتل کر دیا جائے گا حتی اقتلا. یہ روایات کثرت سے کتب اہل سنت میں نقل ہوئیں. اس کا دوسرا حوالہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور وہ ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر 5 میں آپ کے یہ سامنے موجود ہے، اور اس کو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت حذیفہ کو جو کچھ معلوم تھا انہیں تو خاص طور پر معلوم تھا کیونکہ وہ وہاں پر تھے. حضرت عمار کو بھی معلوم تھا کیونکہ وہ وہاں پر تھے، لیکن ان کے علاوہ بھی اصحاب کو علم تھا کہ کون کون وہاں پر تھے اور کیا کیا کر رہے تھے. بالکل اسی طرح سے اور حضرات بھی تھے، اصحاب تھے جو ان لوگوں کو پہچانتے تھے. مثال کے طور پہ جناب حضرت ابو طفیل کہ جو خاتم الاصحاب ہیں. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، وہ خاتم الاصحاب ہیں. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ ان خاتم الاصحاب کو، کہ جو سب سے آخری صحابی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی، ان کو رافضی بھی کہا گیا، غالی بھی کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ مفرط شیعہ تھے، یعنی کٹر شیعہ تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو پھر
کافر بھی کہا جائے گا۔ تو صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 6، اور ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کا، اور صفحہ نمبر 349 اور 340 ہے، اور حدیث نمبر ہے 7037۔ ابو طفیل سے روایت ہے کہ عقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ کے درمیان کچھ جھگڑا تھا جیسا لوگوں میں ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ جناب حضرت ابو طفیل خود اصحاب میں سے فرما رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ اور عقبہ کے لوگوں میں سے، اس کا مطلب ہے عقبہ کے لوگوں کو وہ بھی پہچانتے تھے۔ اب یہ جھگڑا تھا، یہ شخص کون ہے تو ایک الگ نشست میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ آدمی کون ہے اور یہ کیا چاہتا تھا پوچھنا، اور در حقیقت یہی وہ افراد تھے کہ جو پوچھتے تھے، اور اگر یہ کہیں کہہ دیتے تو حضرت حذیفہ کی جان کو خطرہ بھی ہوتا۔ تو ابو طفیل سے روایت ہے کہ عقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ کے درمیان کوئی جھگڑا تھا جیسے لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی عام قسم کا جھگڑا نہیں تھا، یہ وہی تھا کہ منافقوں کا کہیں وہ نام تو نہیں لے دیتے۔ وہ بولا، میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں اصحاب عقبہ کتنے تھے، یعنی وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ اصحاب عقبہ کتنے تھے۔ لوگوں نے حذیفہ سے کہا، جب وہ پوچھتا ہے تو بتا دو۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اور لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ آدمی اصحاب عقبہ میں سے ہے، اور یہ پوچھ رہا ہے کہ عقبہ والے کتنے تھے، تو بتا دو اس کو۔ انہوں نے کہا، اب یہ کس نے کہا؟ تو یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ جناب حذیفہ نے کہا، جبکہ یہ شخص کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم کو خبر دی جاتی تھی رسول اللہ سے کہ وہ تیرے سوا 14 آدمی ہیں۔ تو یہاں پہ تو جملہ حضرت حذیفہ کی جانب سے ہے، لیکن دیگر روایات میں ایک الگ صورت میں ہے جو انشاءاللہ تفصیل سے الگ ڈسکس کیا جائے گا۔ تو یہاں پر حضرت حذیفہ کی جانب سے ہے یہ جملہ۔ انہوں نے کہا، ہم کو خبر دی جاتی تھی رسول اللہ سے کہ وہ تیرے سوا 14 آدمی ہیں، اگر تو بھی ان میں سے ہے تو وہ 15 ہیں، اور میں قسمیہ کہتا ہوں ان میں سے 12 تو خدا اور رسول کے دنیا اور آخرت میں دشمن ہیں، اور باقی تینوں نے یہ عذر کیا جب ان سے پوچھا گیا اور ملامت کی گئی کہ ہم نے تو رسول اللہ کے منادی کی کہ عقبہ کے راستے ناؤ کی آواز بھی نہیں سنی، اور نہ اس قوم کے ارادے کی ہم خبر رکھتے تھے، اور اس وقت پیغمبر خدا سنگستان میں تھے۔ پھر چلے اور فرمایا کہ اگلے پڑاؤ میں تھوڑا پانی ہے، تو مجھ سے پہلے کوئی آدمی پانی پر نہ جاوے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو کچھ منافق وہاں پہنچ چکے تھے، آپ نے ان پر اس دن لعنت فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ ان کو اور افراد بھی جانتے ہیں، اور حضرت حذیفہ نہ فقط یہ کہ وہ جانتے تھے، کچھ اور لوگ بھی جانتے تھے، لیکن کیونکہ حضرت حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو وہ ٹارگٹ بنے ہوئے تھے، ان کی جان کو خوف تھا، اور وہ خود اظہار فرما چکے کہ اگر میں بتاؤں تو میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ظاہر ان کے سامنے بہت واضح مثال تھی جناب حضرت مالک ابن نویرہ کی، کس طرح سے انہیں قتل کیا گیا، سر کو کاٹ کے کس طرح سے اینٹوں کے طور پر استعمال کر کے اس پہ کھانا پکا کے کھایا لوگوں نے، ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ تو حضرت حذیفہ کے لیے بھی ظاہر ان موضوعات کو ڈسکس کرنا بہت مشکل تھا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علمی گفتگو کی توفیق عطا فرمائیں، گالی گلوچ شور شرابے سے سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کا اصل ہدف یہی ہے کہ عموماً ان موضوعات کو لے کر ہم پر حملہ کیا جاتا ہے، جھوٹی داستانیں بنائی جاتی ہیں، اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ان موضوعات کو ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ کبھی اگر ان موضوعات کو کوئی اور شیعہ عالم یا ذاکر بیان کر دے تو کوئی ایک شور نہ کیا جائے۔ جو کچھ یہاں پر بیان ہوا وہ سب معتبر کتب اہل سنت سے اور ان کے علماء کی کتابوں سے نقل ہوا، خصوصاً اس وقت جو نقل ہوا سب کتب احادیث اور تاریخ ہی سے نقل ہوا۔ انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں کی
معرفت عطا فرمائے اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، تمام ادیان اور مذاہب کا ہم احترام کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔